بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، دعا کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کو ہمارے لیے خیر، برکت، عافیت اور سلامتی والا بنائے۔ جماعت ناہم اسلامیت لازمی، اس میں اس کا قرآنی حصہ فہم قرآن کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اس سے بیشتر کہ میں سورہ انفال کے الفاظ، معانی اور مفہوم کی طرف گفتگو کروں، کیونکہ یہ سورت انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں دشمنوں کی شکست کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ بدر کے متعلق آیات اور صورتیں جو ہیں، یہ والی صورت اور اس کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو سورہ بدر کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید اور دعوت رسالت کا آغاز کیا تھا، تو مشرکین مکہ نے وہ پہلا دن تھا جب نبی علیہ السلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اپنے اور بیگانے سب نبی علیہ السلام کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ پہلا دن تھا کہ جب مکہ میں نبی علیہ السلام کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کر دی گئی۔ بہرکیف اس سے پہلے تو نبی علیہ السلام کو وہی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور اپنے حساس مشورے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ انہیں نبی علیہ السلام کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ اختلاف تھا۔ بہرکیف مکی زندگی 13 سال تک نبی علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ایک ایک کر کے اسلام کی جماعت بڑھتی گئی، مسلمانوں کی قوت بڑھتی گئی۔ ادھر مشرکین مکہ کا ظلم، بربریت، وہ بھی اپنے انتہا تک جاتی رہی۔ 13 سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے نبی، آپ اب اس مکہ کو، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے تو ہجرت کر لیں۔ پہلے صحابہ نے ہجرت کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے سفر و حضر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکہ کو خیر آباد کہا اور مدینہ کو اپنا مسکن ٹھہرایا۔ تو اب یہ بات مشرکین مکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہر سر توڑ کوشش کر لی اس اسلام کو اور پیغام اسلام کو ختم کرنے کی، لیکن ہر کوشش رائگاں اور فضول جا رہی ہے۔ تو انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ کے سرداروں میں سے سعد بن معاذ وہ حج کرنے کے لیے ادھر مکہ میں جاتے ہیں، تو مشرکین مکہ نے انہیں روکا اور انہیں کہا کہ بھئی تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، لہذا تم اگر انہیں وہاں سے نہیں نکالتے تو ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ زور زبردستی کرو گے، میرے اوپر ظلم و ستم کرو گے، تو پھر یاد رکھو تم جو ہزاروں درہموں کی یا لاکھوں درہموں کی تجارت ملک شام کے ساتھ کرتے ہو، تو وہ رستہ مدینے سے گزرتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی زیادتی یا ظلم کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو کہ میں تمہاری اس تجارت کو بند کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ
مدینہ کے ساتھ مشرکین مکہ کا لڑنا مشکل بھی تھا اس حوالے سے کیونکہ ان کا تجارتی رستہ بند کر سکتے تھے، لیکن ان کی دشمنی اور بغض اور عداوت اس بات پہ بار بار اکسا رہا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کو اور ان کے چند مٹھی بھر حواریین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ پھر ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ کے ارد گرد اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جائیں اور حالات کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دشمن ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اسی دوران عمر بن حضرمی مکی مشرک تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور صحابہ نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے دشمنی کی اور جنگ کی بنیاد رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو ملک شام سے بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے آ رہا تھا، تو اس نے مدینہ کے قریب آ کے خوف محسوس کیا کہ کہیں مسلم میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں اور ہمیں قتل نہ کر دیں اور ہمارا مال و متاع لوٹ نہ لیں۔ اس نے ایک ایلچی مدد کے لیے اپنا ایک سفیر مکہ روانہ کیا، اور اس نے اس وقت کی معمول کے مطابق مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے اونٹ کی جو نکیل والی جگہ تھی اسے ناک سے اسے چھیدا، زخمی کیا، اس کا خون بہایا، اور لوگوں میں واویلا شروع کر دیا کہ مدینے والوں نے ابو سفیان اور اس کے قافلے کے اوپر حملہ کر لیا۔ تو اس وقت پھر سارے سردار جو ہیں انتقام لینے کی غرض سے مدینہ کے قریب بدر کے مقام پہ مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ مشرکین مکہ اب ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام دہشت کا نشان ہے، اسلام خوف و ہراس کا نشان ہے، تو انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ 15 سال تک اسلام اور مسلمانوں نے مشرکین مکہ کا ظلم و بربریت برداشت کیا، خاموشی کے ساتھ، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ان کے لیے ایک بد دعا تک بھی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کے جب بھی ہاتھ اٹھے تو دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ لیکن اب یہ موقع تھا اپنی جان، اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ تو اسلام کے اندر جو قتال کا اور جو جنگ و جدل کا سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ آپ کسی کو جبراً اسلام کی طرف مائل کر سکیں، اسے جبراً زبردستی اسے مسلمان بنا سکیں، بلکہ قتال کا جو باب، جو چیپٹر اسلام کے اندر موجود ہے وہ صرف اور صرف اپنے تحفظ کے لیے ہے، اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہے۔ تو لہذا مسلمان بھی نکلے۔ اب ذرا ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگی تیاری کس انداز کی تھی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور اگر اسے آپ اس عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 13 مارچ 624 عیسوی بنتی ہے، اور یہ بدر کا مقام مدینے میں جنوب مغرب کی طرف، یعنی وہ رستہ جو ملک شام سے مکہ کی طرف آتا ہے اس کے درمیان بدر کا مقام آتا ہے۔ اور اب مسلم کمانڈر اور مشرکین کمانڈر جو ہے آمنے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے قیادت خود امام الانبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کی جانب سے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ہندہ بنت عتبہ جو ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے جو ہیں صف آرا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں ٹوٹل 313 ہیں، جن میں سے اکثریت بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس سواری بھی نہیں، لڑنے کا ساز و سامان بھی نہیں۔ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو گھوڑے پر سوار ہیں، اور 70 لوگ ہیں جو اونٹوں پہ سوار ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ مشرکین مکہ کا لشکر دیکھیں تو ان میں سے 950 لوگ جو ہیں وہ پیدل ہیں،
100 لوگ گھوڑے پر سوار ہیں اور 170 لوگ اونٹوں پہ سوار ہیں۔ بہرکیف چونکہ یہ بات ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسلام جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آتی رہی ہے تو اسلام کا بول بالا ہوتا رہا ہے۔ جب بھی مخالفین دشمنوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے فضل سے اتنا ہی ابھرا ہے۔ اب 313 کا مقابلہ 1000 یا 3000 کے ساتھ کس طرح ممکن ہے، جبکہ ان کے پاس لڑنے کا ساز و سامان بھی موجود ہے، جنگی تیاری ان کے پاس ہے، جنگی مشقیں ان کے پاس ہیں، اور مسلمان بیچارے نہتے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک قوت ایمان تھی اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا، جس کے نتیجے میں مسلمان صرف 14 شہید ہوئے، جبکہ مشرکین میں سے 70 مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس جنگ کے اثرات کیا تھے اور اس کے بعد کے معاملات کیا تھے، اور سورہ انفال میں پھر جو ہے دیگر معاملات کیا ہیں، انشاءاللہ الرحمن اگلے لیکچر میں اس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔